میں نے منظور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے خاص وجہ تو یہ ہے کہ صفدر زیادہ تر تمہارے ساتھ پایا جاتا تھا، اور اس کے باپ موچی خوشی محمد کا یہ خیال ہے کہ اسے بگاڑنے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے معمولات اور سرگرمیوں کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے منظورے؟ تھانے دار صاحب، خوشی محمد کے خیال سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا، منظورے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صفدر کو میں نے بگاڑا ہے، اس میں ذرا بھی حقیقت نہیں۔ وہ میرے پاس بگڑا بگڑایا ہی آیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، جناب میں تو کئی دن سے صفدر سے ملا ہی نہیں، اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ آپ یقین مانیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کس شخص کے ساتھ چوری کی واردات میں ملوث رہا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا منظورے، میں نے بات کو صحیح رخ پر لاتے ہوئے کہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات اور اس میں ملوث وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ، آخری مرتبہ تم نے متوفی صفدر علی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، اور اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ حساب لگانے کے بعد بولا، شاید 15-16 دن ہوئے ہیں۔ چوری کی واردات کو بھی کم و بیش اتنے ہی دن گزرے تھے۔ میں نے کہا، تم دونوں کی آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اب یہ بھی بتا دو۔ ہم یہیں دولت پور ہی میں ملے تھے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بس عام سی باتیں جیسی روزمرہ کی ہوتی ہیں۔ میں نے سوال کیا، اس نے تمہیں اپنے کسی خاص پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ منظور نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دولت پور سے کہیں اور جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، منظور قطعیت سے بولا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آخری ملاقات سے پہلے صفدر تم سے روزانہ ملتا رہا تھا کیا؟ جی ہاں، ہم روزانہ ہی ملتے تھے۔ اس کی غیر حاضری سے تم تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے؟ نہ جی، منظورے نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ پہلے بھی اکثر 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس لیے بھی میں نے سمجھا فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری طرح صفدر بھی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا ہے؟ جواب دینے سے پہلے منظورے نے کنکھیوں سے چودھری نظام دین کو دیکھا۔ چودھری نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، دیکھ منظورے، ملک صفدر حیات صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ تم ان کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہی ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ منظورے نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ ملک صاحب کا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے بھی مائی باپ ہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، میں یہاں تمہارے جرائم کا کھوج لگانے نہیں آیا منظورے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف تمہارے توسط سے متوقع قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں رہے، چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کی بات دوسری ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے دروغ گوئی کا سہارا نہیں لیا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اور بھی میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا اس کا تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ ٹھیک ٹھیک کیسے نہیں بتائے گا جناب؟ چودھری نظام دین نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ منظورہ سہم کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ چودھری نظام دین کے سامنے منظورے کو دم مارنے کی جرت نہیں تھی۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخری ملاقات والے دن یا اس سے پہلے تم نے صفدر کے ساتھ کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں کیا جانوں، وہ میرے علاوہ اور کس کس سے ملتا رہا ہوگا؟ اپنی بات ختم کرتے ہی منظورے نے چہرے کے عضلات کو اس طرح سکیڑا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات آ گئی ہو۔ اس موقع پر میں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں کہو منظورے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ پتہ نہیں یہ آپ کے لیے اہم بھی ہے یا نہیں، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، تم بات بتاؤ۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ صفدر سے آخری ملاقات کے روز میں نے اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو بھی دیکھا تھا۔ منظورہ معتدل لہجے میں بولا، کون اجنبی شخص؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ وہ بولا، جناب اجنبی تو اجنبی ہی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ صفدر نے اس اجنبی کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ اس نے جواب دیا، صفدر نے اس شخص کے بارے میں سرسری سا بتایا تھا۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہی کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان تھا جو ہارون آباد سے آیا تھا، منظورے نے بتایا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران میں کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔
اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے منظورے سے کہا، اگر وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے بے خبر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے صفدر نے ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو۔ منظورے نے خیال آرائی کی، ایسا ممکن تھا۔ میں ہارون آبادی مہمان کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ ایک ایسا پراسرار شخص ثابت ہو رہا تھا جس کے بارے میں نہ تو صفدر کا یار غار منظورہ کچھ جانتا تھا اور نہ ہی مقتول صفدر کا باپ خوشی محمد اس سے واقف تھا۔ یہ پراسرار شخص میری نظر میں بہت اہم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے منظورے سے سوال کیا، اس اجنبی ہارون آبادی مہمان کا کوئی نام بھی تو ہوگا؟ تم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ نہ صفدر نے مجھے بتایا اور نہ ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ منظورے نے کہا، ویسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام تو ضرور ہوگا۔ میں نے کہا، میں اسے بھی ڈھونڈ لوں گا اور اس کا نام بھی جان لوں گا، لیکن تم صرف اتنا کرو کہ اس مہمان کا تفصیلی حلیہ مجھے بتا دو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، اب یہ تو نہیں کہو گے کہ تمہیں اس کا حلیہ بھی یاد نہیں رہا؟ منظور اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اللہ کے فضل سے میرا مشاہدہ اور حافظہ دونوں بہت طاقتور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برکت پہلوان کی ہدایت کے مطابق پچھلے 5 سال سے نہایت پابندی کے ساتھ دیسی بادام استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ 10-15 منٹ تک باداموں کے مختلف طریقہ استعمال کے بارے میں ہمیں بتاتا رہا۔ جب اس کی عالمانہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اب ذرا اجنبی مہمان کا حلیہ نوٹ کروا دو۔ میں اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک پہلے ہی نکال چکا تھا۔ منظورے نے چند لمحے سوچا، پھر بولنا شروع کیا۔ اجنبی مہمان کا قد زیادہ نہیں تھا، 5 فٹ 3-4 انچ ہوگا، گھنگریالے بال، عمر 23-24 سال، رنگ سانولا، دائیں آنکھ کے نیچے 1-1.5 انچ زخم کا نشان، ماہی وال ٹائپ مونچھیں، اور وہ ذہن پر زور دینے کے بعد بولا، اور اس کے ایک ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں قمیض کے بٹن جتنا فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ کون سے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کھٹ سے بولا، بائیں ہاتھ کی انگلی میں جناب۔ حیرت انگیز! ASI کامی شاہ نے بآواز بلند کہا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی آپ کو کس بات پر حیرت ہوئی؟ منظورے کی یادداشت اور قوت مشاہدے پر۔ ہاں بھائی، بات تو حیرت ہی کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، مگر شاید تم ایک بات بھول رہے ہو۔ پھر میں نے خود ہی وضاحت کر دی، منظورہ بتا چکا ہے کہ وہ کسی پہلوان کے مشورے پر ایک طویل عرصے سے بادام کھا رہا ہے۔ کامی شاہ متذبذب انداز میں بولا، پھر بھی جناب، کیا بادام کھانے سے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، بالکل، بادام کھانے سے حافظہ، مشاہدہ اور یادداشت ثقیل ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی اب تمہاری ہنرمندی کا امتحان شروع ہونے والا ہے، چاہو تو تم بھی باداموں کا استعمال شروع کر دو۔ میری ہنرمندی کا امتحان؟ کامی شاہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں برخوردار، میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، واپس لالیکا جا کر تم نے اس حلیے کا سکیچ بنانا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ آرٹ میں تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ جب بات کامی شاہ کی سمجھ میں آ گئی تو خوش دلی سے بولا، ضرور ملک صاحب، میں اس امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ مزید آدھا گھنٹہ دولت پور میں رکنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ دوسرے روز کامی شاہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 6 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد وہ 8 ضرب 10 انچ کا ایک خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی جزیات سے قلمی خاکے کا موازنہ کیا تو کامی شاہ کے فن کا معترف ہونا پڑا۔ وہ واقعی ایک آرٹسٹ تھا۔ میرا خیال ہے اگر منظورے کے مشاہدے اور حافظے نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا تو شاید اجنبی مہمان بھی کامی شاہ کے بنائے ہوئے اسکیچ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتا۔ میں کافی دیر تک نامعلوم متوقع قاتل کے اسکیچ کو دیکھتا رہا، پھر اسے میز پر رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد کامی شاہ نے پوچھا، ملک صاحب، ہارون آباد تو بہت بڑا علاقہ ہے، ہم اس بندے کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کامی شاہ، اس کی تلاش کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کا لایا عمل تیار کرنا ہوگا، اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کا تعلق ہارون آباد ہی سے ہو۔ وہ بولا، ممکن ہے مقتول نے منظورے کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند چمکا۔ میں بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گیا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کامی شاہ نے پوچھا، کوئی خاص بات ہے ملک صاحب؟ آپ گہری سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ ہاں بہت خاص بات ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ہم مطلوبہ بندے کی تلاش کے لیے زینت بی بی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ زینت بی بی؟ کامی شاہ نے زیر لب دہرایا۔ آپ کا مطلب ہے کرم دین عرف کرمو کی بیوی؟
میں نے اسبات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، زینت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے ملک صاحب؟ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو کامشا، زینت کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد میں رہتے ہیں، لہٰذا زینت بھی وہاں آتی جاتی رہتی ہوگی، ممکن ہے کوئی صورت نکل ہی آئے۔ کامی شاہ نے کہا، ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا، زینت نے بتایا تھا کہ اس کے بہن بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ میں رہتے ہیں، اس تلاش کے سلسلے میں ان سے بھی ملا جا سکتا ہے، چلیں کوشش کرتے ہیں، وہ اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ عصر سے ذرا پہلے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر مرحوم کرم دین کے گھر میں بیٹھے زینت سے گفت و شنید کر رہے تھے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد زینت نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ہمارے ٹرنک کا کچھ پتہ چلا؟ میں تمہارے مسروقہ جستی ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں زینت، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے، میں نے گول مول الفاظ میں کہا۔ دراصل میں زینت کو اپنی کارکردگی کے بارے میں فی الحال کھل کر بتانا نہیں چاہتا تھا، یہ ہمارا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی کوششوں اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی قیمتی معلومات کو ہم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور جب تک کوئی انتہائی ضرورت درپیش نہ ہو ان معلومات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ زینت میری حوصلہ بخش بات سننے کے بعد دعائیہ انداز میں بولی، اللہ کرے جلد از جلد وہ ٹرنک مجھے مل جائے، اب تو نگو کی شادی بالکل سر پر آ گئی ہے۔ نگو کی شادی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تھانے دار صاحب، میں نے اس کی تاریخ پکی کر دی ہے، زینت نے بتایا، 1 ماہ بعد اس کی شادی ہو جائے گی، بس میں کرم دین کے 40ویں کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کر رہی ہو بیٹی کی شادی؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، تھانے دار صاحب، مشکل میں ہمیشہ اپنے ہی کام آتے ہیں، میں ساری زندگی کرم دین کو یہ بات سمجھاتی رہی مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ اپنے لالچی بھائی فضل دین کو اپنا سمجھتا رہا، مگر مصیبت کے وقت اس کی اصلیت کھل گئی، اس نے ہماری بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا۔ جبکہ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جبکہ میری بہن واقعی میری سچی ہمدرد ہے، اس نے اس قسم پرسی کی حالت میں بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق نگو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کتنے فراخ دل اور اعلیٰ ظرف ہیں میرے بہن بہنوئی، انہوں نے ایک تنکا بھی جہیز کے نام پر نہیں مانگا۔ زینت نے جو کہانی سنائی تھی اس کے روشن امکانات موجود تھے۔ کرم دین کی ضد کی وجہ سے نگو کی شادی اپنے تایازات وقار بخش سے ہونے جا رہی تھی، ورنہ زینت کا تو پورا زور اپنے بھانجے نادر علی کی طرف تھا، جس کی مخالفت کرم دین کر رہا تھا۔ مخالفت کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، لہٰذا زینت کو اپنی من مانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ سچ کہتے ہیں سارے جھگڑے زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ اچھی بات تھی کہ نادر علی کے والدین نے جہیز وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ورنہ زینت کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ میں نے کہا، زینت بی بی تمہاری بہن تو ہارون آباد میں رہتی ہے نا؟ اس نے اسبات میں جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں تھانے دار صاحب، فضیلت بی بی ہارون آباد کے علاقے موضع کوٹ حضور سنگھ میں رہتی ہے۔ تمہارا بہنوئی کیا کرتا ہے؟ عاشق علی ترخان ہے، اس نے بتایا، وہیں گاؤں میں اس کی دکان ہے۔ میں نے کہا، تو مجھے اپنی بہنوئی عاشق علی کا پتہ اچھی طرح لکھوا دو، 2-4 دن بعد میں کسی سرکاری کام سے ہارون آباد جانے والا ہوں، اگر وقت ملا تو عاشق علی سے بھی ملاقات کر لوں گا، ایسے ہمدرد اور نیک دل انسان سے مل کر مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کوٹ حضور سنگھ میں عاشق علی کے گھر اور دکان کا پتہ تفصیلاً مجھے نوٹ کروا دیا، پھر پوچھا، آپ کس سلسلے میں ہارون آباد جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہے ایک محکمہ جاتی کام، ایک بندے کا سراغ لگانا ہے۔ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی، کیا کسی مجرم کا سراغ لگانا ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک قاتل کی تلاش ہے۔ اب تک کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قاتل کا تعلق ہارون آباد سے ہے، میں اسی سلسلے میں وہاں جا رہا ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جناب، کوٹ حضور سنگھ میں تو سب امن پسند اور صلح جو لوگ رہتے ہیں، مجھے نہیں امید کہ آپ کا مطلوبہ قاتل وہاں مل سکے گا۔ میں نے کہا، میں تو پورے ہارون آباد کو ہی چھانوں گا، کہیں نہ کہیں تو کوئی اسے جاننے والا مل ہی جائے گا۔ زینت کی دلچسپی گہری ہو گئی، اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو جس آدمی کی تلاش ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مشکل تو ہوگی، میں نے کہا، شاید اس کی تصویر سے بات بن جائے۔ زینت نے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس قاتل کی تصویر بھی ہے؟ اندازوں سے بنوائی ہے میں نے ایک تصویر، میں نے کہا، بلکہ وہ ایک قلمی خاکہ ہے جو مطلوبہ قاتل کے معلومہ حلیے کے مطابق تیار کروایا گیا ہے۔
کیا وہ خاکہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ زینت نے اچانک پوچھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا، پھر وہ اسکیچ زینت کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں زینت کے مسروقہ جستی ٹرنک کی تلاش کے سلسلے ہی میں قاتل کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ گویا زینت اس کیس کی ایک متعلقہ فرد تھی، لہٰذا اسے خاکہ دکھانے میں مجھے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں، میں وہ خاکہ تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ پھر اپنی جیب سے کامی شاہ کا تخلیق کردہ وہ خاکہ نکال لیا۔ میں نے مذکورہ خاکے کو 4 طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ کاغذ کی تہیں کھول کر میں نے وہ خاکہ زینت بی بی کی جانب بڑھا دیا۔ مطلوبہ قاتل کے خاکے پر نظر پڑتے ہی زینت اس طرح اچھلی جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں نے تیزی سے بدلتے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس شخص کو بخوبی پہچانتی ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم جانتی ہو اس شخص کو؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں، یہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے تیز آواز میں کہا۔ یہ شخص قاتل ہے یا شاہد، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو۔ جو چیزیں اس خاکے میں نظر نہیں آ رہی وہ میں تمہیں زبانی بتا دیتا ہوں۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اس شخص کا رنگ سانولا ہے، قد لگ بھگ 5.25 فٹ، اور یہ اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے جس میں فیروزہ جڑا ہوا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور کہاں پایا جا سکتا ہے؟ وہ میرے اتنے سوالوں سے گھبرا گئی، تاہم گھبراہٹ سے زیادہ پریشانی اور تشویش نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی آواز میں نقاہت بڑی واضح تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں کہا، یہ تو اپنا نادر علی ہے۔ نادر علی؟ اب میرے اچھلنے کی باری تھی۔ یعنی تمہارا لاڈلا بھانجا نادر علی؟ ہاں، یہ ہو بہو اسی کی تصویر ہے، وہ لرزاں لہجے میں بولی۔ کامی شاہ نے معنی خیز نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، لو جی ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ زینت نے سراسیمہ لہجے میں دریافت کیا، نادر نے کس کو قتل کیا ہے؟ صفدر علی کو، میں نے بتایا۔ وہ مستفسر ہوئی، یہ صفدر علی کون ہے؟ کیا تم صفدر کو نہیں جانتی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ زینت کو تفصیل سے آگاہ کیا جاتا۔ میں نے کہا، زینت بی بی، تمہارے گھر سے جسٹی ٹرنک چرانے والے 2 افراد میں سے ایک کی لاش ہمیں اسی جسٹی ٹرنک کے اندر بند دریا کے کنارے پڑے ملی تھی۔ صفدر علی اسی مقتول کا نام ہے۔ وہ موضع دولت پور کا رہنے والا تھا۔ مگر میرے بھانجے نادر علی کا صفدر سے کیا تعلق ہے؟ زینت نے پوچھا۔ میں نے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ نادر علی مقتول صفدر کا گہرا دوست تھا۔ زینت کے چہرے پر الجھن آمیز حیرت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اس نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا، اگر صفدر سے میرے بھانجے کا یارانہ تھا تو نادر علی نے اسے قتل کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے اس سوال کا جواب تو نادر علی ہی دے سکتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اتنا جان لو کہ نادر علی کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ مجھے بڑی حد تک شبہ ہے کہ جسٹی ٹرنک کی چوری میں صفدر کا ساتھی نادر علی ہی تھا۔ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادر علی کو اپنی ماسی کے گھر میں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے سوال کی طرح تمہارے اس سوال کا جواب بھی نادر علی ہی دے گا، میں نے کہا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے التجائیہ انداز میں کراہی، پہلے ہمارے گھر سے قیمتی ساز و سامان والا ٹرنک چوری ہوا، پھر نگوں کا رشتہ ٹوٹا، اور اب میرے بھانجے پر مصیبت آن پڑی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر وہ منت آمیز لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، تھانے دار صاحب، آپ یقین کریں، نادر علی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ تو بڑا بیبا بندہ ہے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ حالات مجھے جس رخ پر ڈال رہے ہیں میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اب ہارون آباد میں تمہارے بھانجے سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں میری نگوں کی قسمت اتنی خراب کیوں ہے، وہ اپنی پیشانی کو پیٹتے ہوئے بولی۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کی شادی کھٹائی میں پڑنے والی ہے۔ اسی وقت نگت پروین عرف نگو گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کافی دیر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے دوسری گلی کے ایک گھر گئی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ زینت نے نگو کو تازہ ترین تکلیف دہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ میں اس جذباتی اور غمزدہ فضا میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے کامی شاہ کے ساتھ مرحوم کرم دین کے گھر سے نکل آیا۔ باہر آ کر کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، اس گھر پر تو پے در پے آفات نازل ہو رہی ہیں ملک صاحب، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔
ویسے تمہارے اس خیال سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس گھر کو کسی نامراد کی نظر بد لگ گئی ہے۔ اب ہم تھانے جا رہے ہیں نا؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، ہاں فی الحال تو تھانے ہی جانا پڑے گا۔ فی الحال؟ میں سمجھا نہیں۔ نادر علی کی گرفتاری کا بندوبست کرنا ہے، میں نے کہا۔ اس کے لیے تھانے جانا ضروری ہے؟ کامی شاہ نے پوچھا۔ تو کیا ہم ابھی ہارون آباد کی طرف؟ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہمیں فوری طور پر روانہ ہونا ہوگا۔ زینت صورتحال کی سنگینی سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی یا کسی طرح اس نے کوئی اطلاع ہی ادھر پہنچا دی تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ نادر علی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، میں نے ذرا رک کر کہا۔ ویسے مجھے امید ہے زینت بی بی صبح سے پہلے کوئی پیش رفت نہیں کرے گی، اس لیے ہمیں رات کو ہی اپنے کام مکمل کر لینے چاہیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے دست نسواں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامی شاہ نے بھی میرے منصوبے سے اتفاق کیا اور ہم تھانے کا چکر لگانے کے بعد پہلے بہاول نگر ریلوے اسٹیشن پہنچے اور پھر ٹرین میں بیٹھ کر ہارون آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ جس وقت ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے ایک ٹرین ہماری منزل کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہارون آباد اور بہاول نگر کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ یہ موزہ دنگا بنگا کا سٹاپ تھا۔ ہارون آباد سے آگے ٹرین فقیر والی سے ہوتی ہوئی فورٹ عباس کی جانب چلی جاتی تھی۔ جب ہم ہارون آباد کے اسٹیشن پر اترے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ تھا۔ دن خاصا طویل ہوتا تھا۔ غروب آفتاب لگ بھگ 7:15 ساڑھے 7 بجے ہوتا تھا۔ ہم نے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک سالم تانگا کیا اور کوٹ حضور سنگھ کی جانب روانہ ہو گئے۔ موزہ کوٹ حضور سنگھ میں داخل ہوں تو پہلے عاشق علی ترخان کی دکان آتی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ دکان چونکہ بند ہو چکی تھی اس لیے ہم نے تانگے سے اتر کر اس کے گھر کا رخ کیا۔ تانگے والے کو ہم نے احتیاطاً روک لیا تھا، وہاں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی پیش آ سکتی تھی۔ اس وقت ہم پولیس کی یونیفارم میں تھے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نادر علی کے گھر کا رخ کرنے سے پہلے میں نے اس علاقے سے متعلقہ تھانے میں بھرپور انٹری ڈال دی تھی۔ اس تھانے کے انچارج نے اپنا ایک کانسٹیبل ہمارے ہمراہ کر دیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ کامی شاہ کے بنائے ہوئے اسکیچ پر 15 آنے فٹ بیٹھتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، تم نادر علی ہو؟ پولیس کی وردی میں ملبوس 2 افراد کو سامنے کھڑے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو چکا تھا۔ میرے کڑے سوال نے اسے مزید بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں دروازے کے دونوں پٹ کے درمیان پھنسا دیا اور نادر علی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری اس کوشش کے رد عمل کے طور پر وہ پیچھے کو اچھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص سے ٹکرا گیا جو اسی لمحے وہاں نمودار ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ گھر کے اندرونی حصے سے برآمد ہوا تھا۔ بچ کر نہ جائے کامی شاہ، میں نے بآواز بلند ASI کو حکم جاری کیا۔ دراصل اس وقت میرے اور نادر علی کے درمیان وہ شخص زمین پر گرا پڑا تھا جو نادر علی کے ٹکراؤ سے متاثر ہوا تھا۔ کامی شاہ نے کسی چیتے کی مانند جست بھری اور چند قدموں کے فاصلے پر نادر علی کو دبوچ لیا۔ میں بھی زمین بوس ادھیڑ عمر شخص کو پھلانگ کر نادر علی کے سر پر پہنچ گیا۔ ہمارا ہمراہی کانسٹیبل بھی اندر آ گیا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ وہ خود کو کامی شاہ کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے لگاتار اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ رسید کیے، پھر اس کے فرار کی کوشش کو ناکامیاب بنانے کے لیے اسے الٹی ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ کسی زہریلے سانپ کی طرح کامی شاہ کی باہوں میں مچلنے لگا۔ اس دوران میں زمین بوس شخص اٹھ کر ہمارے قریب آ چکا تھا۔ وہ غالباً نادر علی کا باپ اور زینت کا بہنوئی عاشق ترخان تھا۔ ہم اس وقت گھر کے کشادہ صحن میں تھے۔ گھر کے دیگر افراد بھی ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عاشق نے کمزور سی آواز میں پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور یوں دن دہاڑے میرے گھر میں گھس کر میرے بچے کو تشدد کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے تمام سوالات احمقانہ اور جاہلانہ تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی کٹیلے لہجے میں کہا، عاشق علی، لگتا ہے تم اندھے بھی ہو اور تمہاری مت بھی ماری گئی ہے۔ ہماری وردیاں چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہمارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ تمہارے دوسرے بے وقوفانہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم دن دہاڑے نہیں بلکہ رات پڑے تمہارے گھر میں داخل ہوئے ہیں
اور رہ گئی اس کارروائی کی بات تو سن لو۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور کہا، نہ تو یہ ڈشکرا نادر علی بچہ ہے اور نہ ہی ہم اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ مجرم کو گرفتار کرنے کی سیدھی سی کارروائی ہے۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟